ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہ جی نیند نہیں آ رہی۔ اب نیند نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہ ہو، جیسے ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا کوئی ذہنی بیماری ہے، اس میں نیند اڑ جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ نیند انسان کے دماغ میں ایک ایک مادہ ایک ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک آرگن ہے، جس کو کہتے ہیں پینیل باڈی، دماغ کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا ایک مٹر کے دانے کی طرح ایک ہوتا ہے جو انسان کے دماغ میں ہے۔ جو یہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو کہتے ہیں میلوٹونن۔ اب جوں جوں وہ خون میں شامل ہوتا جائے گا، اس کی مقدار بڑھتی جائے گی، انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق ہے اندھیرے سے۔ اب بدقسمتی سے روشنیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور وقت روشنی روشنی، اس وجہ سے وہ ممکن ہے کہ اس کا پرابلم ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور وجہ جو بڑی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر سٹریس یا ٹینشن یا پریشانی ہو کسی انسان کو، تو اس وجہ سے انسان کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب دماغ ایکٹیو ہوگا، کیونکہ اس میں جس کو کہتے ہیں نا سمپتھیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ اس میں انسان کا دماغ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس وجہ سے اس کے وہ یہ جو ہے پینیل باڈی اور اس میں سے میلاٹونن جو نکلتا ہے وہ نکلنا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت آدمی کو ہوشیار اور تیز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے کہ جی جب ٹینشن، پریشانی، خوف یا ڈر ہو، اس کو ایک فائٹ، لڑائی کی، یا بھاگنے کی، اپنے بچاؤ کی ضرورت۔ دو ہی چیزیں ہیں بچاؤ کے طریقے، یا تو لڑے یا پھر بھاگے۔ تو یہ قدرت اس کو تیار کرتی ہے۔ اس سے ایک سسٹم ہوتا ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس وجہ سے پھر انسان کی دل جو پمپ زیادہ کرتا ہے، اس کی لمبس میں خون کی گردش زیادہ ہوتی ہے، اسکن میں زیادہ ہوتی ہے، دماغ کی طرف خون کی گردش زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سسٹم جب انگزائٹی، ٹینشن یا پریشانی ہوتی ہے، پھر بھی یہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس وجہ سے دماغ جو زیادہ تیز ہوشیار ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر نیند اڑ جاتی ہے۔ تو یہ اگر لگاتار انسان کو ٹینشن، پریشانی کا شکار رہے گا، تو اس کو لگاتار نیندیں اڑنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ اس کا پھر ریباؤنڈ ایکشن کیا ہوتا ہے کہ جو پینیل باڈی ہے وہ ان ایکٹیو یا انڈر ایکٹیو ہو جائے گا، اور میلاٹونن نکلنا کم ہو جائے گا، اور اس وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی، اور لمبے عرصے تک اگر یہ پرابلم رہتا ہے تو اس کی نیند خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو مین ایک ٹینشن، پریشانیاں، سوچیں۔ دوسرا جو سائیکوٹک پرابلم ہے، جیسے ذہنی امراض ہیں، جیسے مینیا ہے، اس میں بھی نیند اڑ جاتی ہے، جیسے شیزوفرینیا ہے، یا پیرانوئڈ سائیکوسس ہے، یا یہ ان میں بھی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس میں پھر جو زیادہ ہی اگریسو، اور اس میں بھی ایگریشن زیادہ آتی ہے، جس وجہ سے نیند اڑتی ہے، اس کے لیے الگ پھر میڈیسن دینا پڑتی ہے، اینٹی سائیکوٹکس وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک پھر انگزائٹی میں زیادہ تر نیند زیادہ خراب ہوتی ہے، عام لوگوں کی ہے، جن میں جو ذہنی طور پہ نارمل ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹینس ہوتے ہیں، اینکشیس پرسنالٹی ہوتی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ہم دے آر آلویز ایٹ ٹوز، ایسے تناؤ کا شکار رہتے ہیں، یہ کیا ہوگا، ایسے نہ ہو جائے، وہ کیا ہو جائے گا، میں ایسے کر لوں، ایسے کر لوں، مطلب کہ یہ چیز۔ اور دوسرے جو یہ شخصیت کا جو ایک مسئلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کئی دفعہ ڈپریشن میں بھی نیند جو جب ایجیٹیٹڈ ڈپریشن ایک ہوتی ہے قسم، جس میں انسان چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اس میں بھی اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو نیند کی ڈسٹربنس کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن مین چیز کیا ہے کہ وہی کہ جی اس کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو نیند لانے کے لیے ضروری ہے، پھر وہ کئی دفعہ اس میں وہ ایسی غذائیں شروع کر دیتا ہے، جیسے چائے پینا شروع کر دے گا، اسموکنگ شروع کر دے گا، یا جو کوک، پیپسیاں، یہ وہ بلکہ بوتلیں یہ وہ پینا شروع کر دے گا، یا کھانا ایسے غذائیں کھائے گا جو اس کے لیے معدے کے پرابلم یا ڈسٹربنسز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری اس وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مین جو چیزیں کہ اگر کوئی اور سائیکوٹک پرابلم یا کوئی اور زیادہ مسئلے نہیں ہیں، اور ویسے نیند ڈسٹرب ہے، تو کئی دفعہ اگر نیند ڈسٹرب ہو جائے تو آدمی کو یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اب مجھے نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ ایک سٹریس ہو جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، سونے گیا، آج شاید پھر نیند نہ آئے، آج پھر نیند نہیں آنی، وہ اس سے دماغ اس کا ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو جس کو کہتے ہیں نا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم زیادہ ایکٹیو ہو کے چلو وہ نیند پھر ڈسٹرب، اور پھر وہ لگاتار اس کو یہ خوف، ہر روز یہی خوف، اور وہ نیند نہیں آتی۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ ایک تو اپنی جو
اگر کوئی ٹینشن انگزائٹی یہ وہ ہے تو اس کے ہم نے بہت سے میں نے اور ہم نے ولاگ کیے ہوئے ہیں، اس میں دیکھے کہ انگزائٹی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ڈپریشن میں کیا کرنا ہے۔ اگر سائیکوٹک ہے، ذہنی امراض ہیں تو اس کا تو علاج کروانا چاہیے، اس کی تو ٹریٹمنٹ لیں۔ اس طرح ڈپریشن کی بھی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے۔ لیکن اگر صرف نیند ہی نہیں آتی تو اس میں ضروری ہے کہ اپنی غذا پہ غور کریں کہ جی غذا کون سی کھا رہے ہیں، چائے تو نہیں زیادہ پی رہے، صبح کے بعد چائے نہ پئیں۔ یہ دوسری جو ایکٹیویٹنگ ڈرنکس ہیں، جو یہ انرجی ڈرنکس وغیرہ، یہ وہ کچھ نہ لیں۔ اسی طرح جو کمرہ آپ کا وہ ایک کمفرٹیبل ہونا چاہیے، مناسب اس میں ہوادار اور سارا، اور شور شرابہ نہ ہو۔ ایک اور بڑی وجہ نیند کی کیا نہ آنے کی ہے کہ جی ہم سوتے ہوئے نیند نہیں آ رہی نا، موبائل دیکھنا شروع کر دیں گے، کوئی ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شور شرابہ ادھر ہے آپ کے، ایون آپ کا موبائل بھی بند ہونا چاہیے۔ یہ نہ کوئی آپ کو کہ یار کہیں موبائل نہ آ جائے، میرا وہ نہ آ جائے پیغام، بند کر دے گا جی بس ختم، ہر چیز آف، اور آنکھیں بند کریں، جسم ڈھیلا کر کے لیٹ جائیں، اور سوچو بھی نہ پڑے کہ جی آج نیند آنی کہ نہیں آنی، پتہ نہیں آج کیا ہوگا، کل نہیں آئی تھی آج پھر نہیں آنی، نہ سوچے گا جی ٹھیک ہے اللہ مالک ہے۔ لیکن جسم کو ریلیکس رکھیں تاکہ جو ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے وہ ریلیکس ہو جائے، وہ ڈھیلا ہو جائے بالکل ہی۔ اگر آپ تناؤ میں رہیں گے، نیند آ رہی کہ نہیں آنی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی یہ نہ ہو جائے، خوف ڈر پریشانیاں سب کو بھول بھال کے جسم ڈھیلا کر کے آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹ جائیں، اور کوئی ذہن میں خیال سوچ یا کچھ نہ آئے۔ کئی دفعہ نیند نہیں آتی، خیالوں سوچو کہانیوں میں پڑ جاتا ہے، نہ، آنکھیں بند کریں اور جو بالکل جسم کو ڈھیلا کر کے ایسے لیٹ جائیں۔ اور اگر خیال آنے لگے پھر آنکھوں کو اندر ہی اندر بند کیے ہوئے ادھر کو گھمائیں، کس کے پوری ادھر لے جائیں، پھر ادھر لے جائیں، اسے خیال ختم ہو جائے گا۔ اوپر لے جائیں، نیچے لے، اگر ادھر لے کے جائیں تو پھر ادھر بھی لے کے جائیں، اوپر لے کے جائیں تو نیچے بھی لے کے جائیں، یہ نہ کہ ادھر کریں تو بھیگی ہو جائیں آنکھیں، بار بار کرے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو یہ ایک کرے، اور بالکل ایسے ذہن کو خالی، بار بار خالی، اگر پھر آپ کو خیال آ جائے تھوڑی سی آنکھ کھول کے ذہن کو خالی، پھر ایسے کر لیں تاکہ کوئی خیال سوچے نہ آئے، بس یہ ڈھیلا کر کے ایسے لیٹے رہیں، کروٹ لے لیں، ادھر ادھر کر لیں۔ اور پھر وہ جو ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے کئی لوگ سوتے ہوئے دودھ پیتے ہیں جب پانی، وہ نہ کریں۔ کھانے سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جو کھانا پینا ختم، اور یورین وغیرہ یہ وہ کر کے کمفرٹیبل ہو کے خالی ہو کے جو آرام سے لیٹ جائیں، سو جائیں، اور یہ نہ سوچیں نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی، بڑی ٹھیک ہے جو مرضی۔ اور صبح کو ٹائم پہ اٹھ جائیں، صبح اگر ٹائم اگر آپ 6 بجے یا جو بھی ہے رات کو 8 بجے سوئے ہیں یا 10 بجے سوئے ہیں، صبح آپ 8 گھنٹے کا ٹائم لگا لیں، 6 گھنٹے کا لگا لیں، اور اس اٹھ جائیں، اٹھ کے سیر سود یہ وہ روٹین کے کام۔ دن کو کوئی یہ نیپس نہ لیں، یہ نہیں کہ دن کو تھوڑا سا اونگا گئی، سو لیا، کچھ کر لیا، نہ، تھوڑا سا ایسے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا قیلولہ کرنا چاہیے، آرام کریں، لیکن سوئے نہ، اور بس پھر آپ دن کو نہیں، آپ کام مصروف سارا رہنا۔ اگر یہ روٹین کر لیں گے تو آٹومیٹک رات کی نیند آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور اس میں جو نا وہ پھر آہستہ آہستہ ریگولر ہو جائے گی۔ اس میں چاہے کئی دفعہ خواب آتے ہیں جب، وہ کیا آتا ہے، وہ ان کا بھی خواب کیوں آتے ہیں کہ جی آپ ٹینشنیں پریشانیاں جو ایکسپریس نہیں کرتے، ذہن میں رکھتے ہیں، سوچیں ذہن میں رکھتے ہیں، دبائے رکھتے ہیں، وہ خواب آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو، سوچوں کو اظہار کریں، باتیں کریں، بولیں، اور ان کو نکالیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔